السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. بھائی جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں وہ مجلس میں آ جاؤ. مجلس میں آنے پر سنت پر عمل ہوگا اور اللہ ہدایت دے گا. اپنی جگہ چھوڑو اور قریب آ جاؤ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو قبول فرمائے، جزا خیر دے. اللہ ہمیں اطاعت کا جذبہ عطا فرما دے. آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کی یہ سنت ہے کہ ایمان کی مجلس میں مل مل کر بیٹھنا چاہیے، دور نہیں بیٹھنا چاہیے. اپنی جگہ ایک بارش بھی جگہ اس کو پر کر لو، مل مل کے بیٹھ جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیارے نبی کی مجلس میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی. ماشاء اللہ، آ جاؤ. سمجھدار ہو، آ جاؤ. اور قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. پیارے نبی اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پالیں گے. ہاں، ہدایت کا راستہ یہی ہے. آ جاؤ آ جاؤ. آپ لوگ بھی قریب آ جاؤ. ہمارے پاس جنت نہیں آتے بس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آگے بڑھنے میں ہی فائدہ ہے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں بڑے فضائل بیان کیے ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون. جو لوگ دین کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اللہ انہیں اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے. ہاں، دین کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بلکہ میرے بھائیوں، حدیث میں وعید آتی ہے کہ بہت سی قوموں نے اپنے آپ کو دین کے معاملے میں پیچھے کیا، اللہ نے انہیں پیچھے کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا پیارا مجمع ہے.
اب ایک بات دوسری اور ذہن نشین کر لو کہ ایمان کی مجلس میں بیٹھنے میں آدمی آداب کی رعایت کرے۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو دھیان کے ساتھ سنیں اور عظمت کے ساتھ سنیں کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، ہاں، اور عمل کی نیت سے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے۔ ہاں، ہم عمل کی نیت کریں گے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو اللہ وہی دے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ ہاں، اور دوسری نیت یہ کرے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے اور جو محنت اللہ کے نبی نے اپنے ایک ایک امت کو اس کا ذمہ دار بنایا، اللہ اس محنت کے لیے ہمیں بھی قبول فرمانے اور ہم بھی اس محنت میں جان مال لگانے والے بن جائیں۔ اس نیت سے سنو تو اللہ توفیق دے گا۔ ہاں، عمل کی نیت سے سننا اور اللہ کے نبی کی بات کو اور آپ کے دین کو پوری دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی نیت سے سننا۔ اللہ نے جان مال اسی کے لیے دی ہے کہ ہم خود بھی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے والے بنے، اور آپ کا دین جو دین رحمت ہے اور جس پر تمام دنیا کے انسانوں کے دونوں جہان کی کامیابی ہے، وہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی جان مال کی قربانی کے ساتھ محنت کریں گے، باقی اللہ سے مانگیں گے۔ تو آخر تک بیٹھے ہیں، جب تشکیل ہو تو تشکیل کے وقت میں شیطان کی بات نہ مانیں۔ تشکیل کے وقت شیطان کہے گا چلو باہر۔ ہاں، حالانکہ میرے بھائیوں، تشکیل کے وقت میں آپ کو بیٹھ کر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کا تقاضا میری طرف آ رہا ہے، میں کیا کروں، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آدمی سوچے، نیت کرے، کوشش کرے، ہاں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ تیرے نبی والی اتنی عظیم محنت ہے، اس محنت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، مجھے عمل کا میرے لیے نکلنا آسان فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ شانو بندے کی طرف پر اللہ دیا کرتے ہیں۔ آدمی دین کے تقاضوں کے موقع پر کھڑا ہو کر نہ چلا نہ جائے، سوچے میں کیا کروں، ہاں کیسے کروں۔ ہاں، آدمی اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی۔ ہاں، تو پھر انشاءاللہ اگر ہم محتاج بن کے بیٹھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں بھی اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول کرے گا۔ ہاں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا بھائی بھول چوک میں کھڑے ہو کر جانے لگے تو پیار محبت سے بٹھا دو انہیں کہ بیٹھو بھائی، ابھی تک بیٹھو، آخر تک بیٹھو۔ اس لیے کہ حدیث میں جو بات ہے کہ جب ایمان کی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے اور ایمان کی مجلس پوری ہونے کے بعد جب ایمان کی مجلس سے جاتا ہے تو شیطان اللہ کی طرف سے آواز ندا دیتا ہے کہ تم اس مجلس میں جو ایمان کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس مجلس سے اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ آخر تک بیٹھنا چاہیے، بیچ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اس لیے بھائی آخر تک بیٹھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اللہ کی بات کو عظمت سے سنیں، اور جو تقاضے ہماری پاس آئیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت سے سنیں۔ تو پھر انشاءاللہ ہم جتنا اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور دین کی محنت کے نتیجے میں اللہ ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دے گا، اور دین کی برکتیں اللہ ہمیں دے گا۔ جب دین پر آئیں گے، دین کی برکتیں ہیں، خدا کی مددیں ہیں، دین کی پر اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ ہاں، تو یہ تمام وعدے اللہ پورے فرمائیں گے، اور ہماری دنیا کی مشکلات بھی اللہ آسان کر دے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو موت کے بعد کا ہے میرے بھائیوں، ایک دن موت تو آئے گی،
دنیا آدمی چھوڑے گا، دنیا سے کیا لے جائے گا؟ کچھ نہیں لے جائے گا، دنیا یہیں چھوڑ دے گا، اپنے ساتھ اپنے اعمال لے جائے گا، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اچھے اعمال کر کے جائے گا تو وہ لے کے جائے گا جو اسے جنت میں میٹھی نیند سلا دیں گے، قبر میں میٹھی نیند سل جائے گا۔ تو اس لیے آخر تک بیٹھیں اور اللہ سے اچھی امید رکھ کر نیت کر کے بات کو سنیں، اور جب دین کا تقاضا آئے تو ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہاں، شیطان کے چکوں میں نہ آئے۔ جب دین کے تقاضا آئے تو شیطان تمہیں دنیا کے کام یاد دیے گئے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ ہاں، دین جب اللہ کی راہ میں جاؤ گے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ بات نہ سمجھیں، اسے سچی بات نہ سمجھیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور شیطان دھوکے باز ہے، اور اس نے ہمیشہ کے لیے اللہ سے سامنے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا اور دین کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا۔ اس لیے آخر تک اللہ کی مدد بھی مانگیں اور اپنے لیے کچھ فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے دین کی محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، جاننے والی قربانی دی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں محنت مجاہدہ کرے گا میں اسے ضرور ہدایت دوں گا۔ بیٹھو گے آخر تک؟ تشکیل کے موقع پر چلو اٹھو گے نہیں، آخر تک بیٹھو اور اپنے لیے سوچو۔ اللہ تعالیٰ تو اس امت پر بڑا مہربان ہے، ہاں بڑا مہربان ہے وہ۔ اللہ نے اس امت کو تو نیکی کی نیت پر بھی ثواب کرنے کا وعدہ کیا کہ میرے بندے نیک کام کرنے کی نیت کریں گے تو تب بھی اسے ایک نیکی دوں گا، اور برائی کرنے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے جب تک برا کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ شان کے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ عجیب حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ نیکی لکھنے والا جو داہنی طرف ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ برائی اور گناہ لکھنے والا جو بائیں طرف ہوتا ہے۔ داہنی طرف والا فرشتہ جو ہے یہ امیر ہوتا ہے اس پر، بائیں طرف والے فرشتے پر۔ اگر آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ یوں پوچھتا ہے داہنے والے فرشتے لکھ لو، نیکی کرتا ہے تو داہنے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے نیکی، اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو اجازت نہیں لکھنے کی جب تک اس سے اجازت نہ لے۔ تو یہ اپنے امیر سے اجازت مانگتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے لکھوں، تو یہ کہتا ہے ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، مہلت دیتا ہے۔ اگر گناہ کر کے توبہ کر لیا تو وہ نہیں لکھتا، لکھنے دیتا ہے۔ کتنا اللہ کا یہ ہے۔ ہم تھوڑا سوچیں، ہم حضور کی امت میں ہیں، اللہ کو اپنے نبی بڑے پیارے تھے، حبیب رب العالمین، آپ کا لقب حبیب ہے، اللہ کے پیارے محبوب۔ ہاں، آپ کو نبی رحمت بنایا حضور اللہ نے، ہاں، اور آپ کی امت کو امت مرحومہ کہا کہ یہ امت جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے بھائی بیٹھو، آخر تک ہوتا ہے گناہ کس سے نہیں ہوتا، اور بھول کس سے نہیں ہوتی، ہوتا ہی ہے۔ اللہ نے اس لیے تو توبہ دی ہے، اللہ نے توبہ کا عمل اس امت کو کیوں دیا ہے کہ یہ امت گناہ کرے گی، بھول کرے گی، تاکہ توبہ کر لے میں معاف کر دوں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیارے نبی جب تک آپ اپنی امت میں زندہ ہیں وہاں تک اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر یہ لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں گے
تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ قرآن ہے، قرآن میں کیا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پھر استغفار کریں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنا مقام سمجھیں کہ اللہ کے ہاں اس امت کا کتنا اونچا مقام ہے، اور اللہ نے اس امت کو دنیا میں کیوں وجود کیا ہے۔ اسے وجود اسی لیے دیا ہے تاکہ یہ دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنے اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہاں، اس لیے بھائی آخر تک بیٹھیں، دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے تو اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ ہاں، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک بارش بڑھے گا تو میں ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ آپ سوچئے کہ اللہ کتنا مہربان ہے اس پر۔ اگر یہ بارش اللہ کی طرف بڑھا، اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا، آجا میرے بندے۔ اگر یہ ایک ہاتھ بڑھے گا تو اللہ دو ہاتھ بڑھیں گے، آجا میرے بندے۔ اگر یہ بندہ چل کر اللہ کی طرف جائے گا، اللہ اسے دوڑ کر لے لے گا، آجا میرے بندے۔ ہاں، اور جب اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے آگے بڑھنے پر اللہ نے کہا، اب اللہ نے قبول کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ جس عمل کے لیے بھی ہم قدم اٹھائیں گے اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، دنیا کی زندگی اللہ نے گزارنے کے لیے نہیں بھیجا میں کہ دنیا میں زندگی گزار کر مر کر آ جائے، بلکہ میرے بھائیو دنیا کی زندگی کو اللہ نے دیا اس لیے ہے تاکہ ہم محنت کر کے، اور جو محنت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر قربانی دے کر اس محنت کو کر کے پھر دنیا سے جائیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کی ابدی زندگی جو آنے والی ہے اس زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے موت آنی ہے، اور مر کر جب جائے گا تو جس دنیا میں آخرت میں جائے گا وہاں سے کبھی اسے اللہ واپس نہیں کرے گا، اور اس موت کے بعد کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان کو فنا نہیں ہے، انسان کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ فنا کر دے گا، انسان کو فنا نہیں کیا جائے گا، انسان کو ہمیشہ باقی رکھا جائے گا مرنے کے بعد۔ ہاں، انسان ازلی نہیں ہے، پیدا کیا اللہ نے اس کو، لیکن ابدی ہے۔ باقی جانور جتنے بھی ہیں ان سب کو اللہ میدان حشر میں مٹی بنا دے گا، چلو تم مٹی ہو جاؤ، لیکن انسان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور حساب کتاب کے بعد ایمان والوں کے لیے اللہ فیصلہ کرے گا جنت کا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور جن بے ایمانوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی جو امتیں تھیں جو ایمان والی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد جنہوں نے بھی نبی کی بات کو نہیں مانا اور کفر و شرک کی زندگی گزار کر مرے دنیا سے، ان کو خدا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ موت کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے، موت کے بعد انسان کو 2 ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ ما بعد الموت دار، انسان کے لیے موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان 2 ٹھکانوں کے علاوہ، اما الجنت او النار، یا تو اسے جنت میں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنا ہے، اور جہاں نعمتوں میں رہنا ہے، ہمیشہ کی کامیابی کا زندگی گزارنی ہے، جہاں اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی چاہتوں کو پورا کرے گا، انسان کی ہر چاہت پوری کی جائے گی، اور جہاں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کا اپنا دیدار کروائے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہاں، اور جہاں اللہ تعالیٰ شانہ انہیں اللہ تعالیٰ شانہ قرآن پاک پڑھ کے سنائے گا اپنے بندوں کو، ہاں، اور اپنے بندوں کو کی ہر خواہش پوری کرے گا، چاہت۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ مزے اڑانے ہیں، اس زندگی کے مدار یہ دنیا کی 40 50 60 70 سال زندگی ہے، کہ یہ 60 70 سال کی زندگی اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے، تو پھر اللہ موت کے بعد کروڑ سال کی زندگی جو اس کی ہے، اس میں اس کی چاہت کو پورا کرے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی قیمتی کیوں ہے؟ آخرت اس سے بنے گی۔ دنیا کی زندگی میں انسان نے اپنے ایمان کی فکر کی، ایمان بنایا، اور ایمانی زندگی گزارنے کے لیے محنت کی، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندگی گزار کر یہ دنیا سے جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اور اس زندگی ایمانی زندگی گزارنے کے برکت سے اللہ دنیا کی زندگی بھی اس کی سکون والی زندگی بنا دے گا۔ ایک آدمی کو اللہ میاں یوں کہے کہ چلو ہم تم کو بادشاہ دیتے ہیں لیکن تم کو اندھا کر دیں گے، چلو، آدمی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، ہاں، دنیا کی چاہتیں پوری بھی نہیں ہوں گی، اور دنیا کی زندگی میں انسان کو سکون اور چین کی زندگی اللہ دے گا، دنیا پر نہیں دے گا، مال پیسے کوڑیاں اور ٹھیکروں پر نہیں دے گا، بنگلوں میں رہنے پر نہیں دے گا۔ آپ دیکھیے آج کا دنیا کیسے کیسے بنگلے بناتے ہیں، اور اس میں اے سی اور کیا کیا لاگے رکھتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ ہاں، ہم لوگ ایک مرتبہ افریقہ میں گئے، افریقہ کے ملاوی میں جماعت لے کر، تو وہاں جہاں ہم تھے وہاں ایک ساتھی آ کہ بھائی ایک خصوصی ذمہ دار کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا چلو، میں نے کچھ پوچھا نہیں اس کو، چلا اس کے ساتھ ملاقات میں، تو ایک مکان پر لے کے گیا، وہ مکان جس کو تم بنگلہ کہتے ہو، مکان پر لے کے گیا۔ کوئی فرق نہیں ہے، بنگلہ بھی پتھر کا بنتا ہے، اینٹ کا بنتا ہے، اور مکان بھی اسی کا بنتا ہے۔ ہاں، یہ آدمی کا دھوکہ ہے، بنگلو ویلو میلو، بلکہ یہ ویلو میلو میں تو پیر پھسل کر آدمی کے ہاتھ پیر ٹوٹتے ہی رہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ماربل کے چکنے پتھر آدمی گھر میں بچھاتا ہے، اور بعض مرتبہ پانی گرا ہوا ہوتا ہے دیکھتا نہیں، اور اس سے جو پھسلتا ہے اس کے ہاتھ پیر ٹوٹتا جائے، اور اپنا وہ سیدھا سادہ اینٹوں کی چورسی، اس میں کوئی تکلیف نہیں، پانی گرا تو پیٹ کے سوکھ جاوے، اور چین سے آدمی سوتا ہے۔
نیند تو اللہ دے گا تو ملے گی. تو اس پر نہیں ہے کہ بنگلوں میں نیند مل جائے گی نا. بنگلے والوں کو تو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. کیوں؟ کہ بنگلے میں آدمی رہتا ہے اللہ کا نافرمان بن کے. اللہ کے ہاں زندگی خوشحال بنانے کا ضابطہ ملک و مال نہیں ہے، عہدے نہیں ہیں، وزارتیں نہیں ہیں. اللہ کے ہاں زندگی بنانے کا ضابطہ ایمان اور اعمال ہیں. اولیاء اللہ کے پاس ایمان تھا، اعمال تھے، دنیا میں عزت کتنی گزار کے گئے. ہاں، ان کے دروں پر بادشاہ جاتے تھے. ہاں، ایک اللہ والے تھے، کہیں رہتے تھے دیہات میں، اور اس زمانے کا بادشاہ جا رہا تھا اور اسے اللہ والوں سے محبت ہوتی تھی. اسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی ایک اللہ والے رہتے ہیں، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان کو ملاقات کے لیے جائیں گے، چلو ملاقات کے لیے. اللہ والے تو تھے اللہ والے. تو یہ گیا تو ان کے دروازے پر ایک آدمی کو کھڑا ہوا پایا، دربان. تو بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں، ان کے تو دروازے پر دربان ہے. اندر اللہ والوں کے دل میں اللہ نے بات اتار دی کہ وہ یوں کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے. تو اندر سے کہلوایا کہ کہہ دو اس بادشاہ کو کہ ہمارے دروازے پر کوئی دربار نہیں تھا، لیکن ابھی ہم نے دربان رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا اندر نہ آ جائے. بادشاہ گیا تھا نا، تاکہ یہاں اندر دنیا نہ آ جائے، اس لیے ہم نے دربان کھڑا کیا ہے. تو بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ سمجھ گئے تو بہت اللہ والے پہنچا ہوا آدمی ہے. ہاں، آپ دیکھیں گے اللہ والوں نے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی. یہ جتنی جائیدادیں وہ تو بادشاہوں نے وقف کی ہے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا. بعض اللہ والوں کے تو واقعات میں ملتا ہے انہوں نے اپنا جو پہننے کا لباس ہے وہ بھی اپنے خادم کو ہدیہ دے دیا، اور ان سے کہا کہ یہ کرتا تیرا ہے، میں تیرے پاس سے مانگ کر پہن رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو لے لیجو. ہاں، کچھ نہیں. وہ آخرت کے سپوت تھے کہ ہماری آخرت، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے. ہاں، اللہ کا تعلق چاہیے. جیسے دنیا میں آپ لوگ ہیں نا، دنیا والے جو حکومت والے ہوتے ہیں ان کے قریب قربت چاہتے ہو نا کہ ان کی دوستی کریں، ذرا ان کے جان پہچان ہوا تو اپنا کام بنے. اللہ والے ان سے جان پہچان نہیں کرتے، اللہ والے پہچان کرتے اللہ سے، کہ جس کے ہاتھ میں سب کا، یہ سب اس کے محتاج ہیں. اللہ کے ہم بن جائیں گے، اللہ ہمارا بن جائے گا، دنیا ہماری ہے. آج اپنے پریشان ایسے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ہم ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، ان کے بھی جا رہے ہیں. جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طرف نہیں جا رہے، نماز نہیں پڑھتے، سچائی کی زندگی نہیں گزارتے، جسے اللہ پسند کر رہا ہے حضور کے طریقے پہ زندگی نہیں گزار رہے. جس اللہ نے یہ کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیارے نبی آپ اپنی امت سے کہیے کہ اگر ان کو اللہ کی محبت چاہیے اور یہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں. کوئی بھی آدمی اللہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی نہ کرے. ہاں، حضرت غوث پاک کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضور کی ایک سنت بھی چھوڑے وہ ولی نہیں بن سکتا. نماز چھوڑنے کا تو سوال ہے ہی نہیں. حضرت غوث پاک کا فتویٰ ہے
کہ بے نمازیوں کو کی گردن اڑاؤ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، حضور کی پیروی ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے ہمارے اور ہمارے بال بچوں کے زندگی میں زندہ ہوں گے، اللہ کی اتنی ہی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، رحمت آئیں گی، اور ہمارے گھروں سے پریشانی اللہ دور کر دے گا۔ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں کس کی ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہدایت کا نور نہیں ہے اور گناہوں کی ظلمت، اندھیرے ہیں، تو اندھیرے میں تو آدمی پریشان جو ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی بات کہی ہے۔ ہاں، کہ دنیا کے انسانوں، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کا کسی کو شریک نہ مانو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ تنہا اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو اکیلا ہی ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، اگر اللہ میرے بھائیوں ہوا کو روک لے تو کوئی آدمی ہمیں ہوا دے گا؟ نہیں۔ کورونا میں پتہ چلا نہیں چلا؟ کورونا میں کہ آدمی ایک بوتل کے لیے 2,000-5,000 روپے دینے تھے، لیکن بوتل نہیں مل رہا تھا، آکسیجن، ہوا نہیں جا رہی اندر۔ ہاں، اب اندازہ لگا آکسیجن کتنی قیمتی مایہ ہے، جو آکسیجن 24 گھنٹے میں ہم کتنا لیتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی قیمت ہم سے مانگے دے سکتے ہیں؟ اچھا، آکسیجن کا ہر آدمی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ بڑے بڑے وزیروں کے باپ جو بن کے بیٹھے ہیں، کیا وہ محتاج نہیں ہیں آکسیجن کے؟ ہاں، امریکہ کا وزیر اعظم محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ اگر اللہ اس کا آکسیجن بند کر دے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا سب محتاج ہے۔ ہاں، دنیا کا ہر انسان، بڑے سے بڑا انسان، چاند پر پہنچنے کے دعوے دار بھی میرے دوستو محتاج ہے، اور اللہ کا محتاج ہے۔ لم یلد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہاں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، پہلی بات یہ ہے، اللہ کو مانو۔ ہم جانتے مانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ ہاں، مانے نا، اصل ہے ماننا، کہ اللہ کو جیسا ایسا مانے آدمی۔ دو بھائی ہیں، اور ان دو بھائی کو ایک جائیداد میں ان کا دونوں کی جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم دونوں کی ہے، اور یہ کہتا ہے میرے اکیلی کی ہے۔ حالانکہ جانتا تو ہے
کہ میرے اکیلے کی نہیں ہے، میرے بابا کی، ہم دونوں کی ہے. جانتا ہے، مانتا نہیں. اگر یہ مان لے نا کہ ہم دونوں کی ہے، پھر جھگڑا رہے. ارے بولو تو صحیح. اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کوئی انسان اس کے حکم کے بغیر جی نہیں سکتا دنیا میں. ہاں، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس پوری کائنات کو اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. انسان کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. ہاں، آپ سوچئے کہ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت سے کیسا پیدا کیا ہے. آنکھوں کے گڑھے رکھے، کان میں سوراخ رکھے، اور ان سوراخوں سے انسان کو آواز پہنچائی. ہاں، اور آنکھوں سے انسان کو دیکھنے کی طاقت دی، دیکھ سکتا ہے وہ. زبان، یہ سب ایک ہی اتنے میں یہ ہے. کان، آنکھ، زبان، ہونٹ، دماغ، اتنے میں جو ہے. اپنی قدرت سے کیسا فٹ کیا ہے. اور ہر ایک میں عجب الگ الگ اللہ نے طاقت رکھی ہے. اور آج کل تو بہت تحقیقی کمی ہے نا. یوں کہتا ہے ڈاکٹر کہ یہ آگیا ہے نا، اسی سے پورے جسم کا کنٹرول ہے. اتنے میں ایک دماغ یہاں، ایک پیچھے ہے، پورا کنٹرول اتنے میں. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت بنائی اس نے، اور منہ میں اللہ نے زبان دی، دانت دیے، اور زبان میں چیزوں کا مزہ چکھنے کی طاقت رکھی. کھاری ہے، میٹھی ہے. ہاں، اور پھر زبان میں اللہ نے آٹومیٹک لعاب اور پانی کا ایک ایسا طریقہ، ایک ایسی نظام چلایا کہ آدمی اب یہ بیٹھا ہے، بولتا ہے تو بولنے کے لیے جتنا اندر لعاب چاہیے، پانی چاہیے، ایسا پانی آئے گا. بس زیادہ آئے تب بھی مشکل. بولنا شروع کیا، پانی چھوٹنا شروع کرے گا. بولنا بند، وہی بند. اگر آواز تو بار بار تھوکنے جانا پڑے اس کو. اور یہی انسان ہاتھ میں لقمہ لے کر جہاں منہ میں رکھا، تو اب وہ کھانے کے لیے جتنا لعاب کی ضرورت ہے، وہ اندر سے چشمے اندر پانی آئے گا. آدمی لقمہ کھا کر چاپ کر نکل جائے گا. اگر لعاب نہ آئے تو کھا نہیں سکتا یہ. ہاں، زیادہ بھی نہیں، جتنی ضرورت ہے. سو جاؤ تو سونے کے بعد سب بات بند. اور اگر سوتے سوتے اندر پانی آتا رہے تو نہیں. اللہ نے ایک نظام چلایا ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، دماغ کا. ہاں، اسی میں ناک ہے، ناک میں سونگھنے کی طاقت رکھی اللہ نے. اگر سونگھنے کی طاقت نہ رکھے تو سویلا کہاں کھانا بھی کھا جائے گا. کتنی آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں، اللہ بڑا قدرت والا ہے. اپنے بندوں کی پیدا بھی اس نے کیا، اپنے بندوں کی دنیا کی تمام ضرورتوں کا انتظام اس نے کیا ہے. ہاں، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بارش جو ہے، بادل، یہ بادل ہوتے ہیں سمندر کے پانی کے بھاپ سے. سمندر کا پانی تو کھارا ہے،
تو اس کا بھاپ بھی کھاری ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے نظام چلایا ہے اس کا کہ اس کھاری بھاپ کو پھر اللہ ہوا کے ذریعے اس کو میٹھا بنا کر پھر بادل سے پانی برساتا ہے زمین پر، میٹھا پانی۔ آدمی سوچتا نہیں کہ ایک گلاس پانی پیتے ہو کہتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کا کتنا نظام چلایا ہے اور مجھے میٹھا پانی پلا رہا ہے۔ اس اللہ کے نبی کی دعا میں ہے، الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ اللہ تیری تعریف ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو نے ہمیں میٹھا پانی پلایا، عذبا فراتا، میٹھا، ہاں، اپنی رحمت سے پلایا، اور اس نے پانی کو کھارا نہیں بنایا میرے لیے، وَلَمْ يَجْعَلْ مِلْحًا أُجَاجًا۔ کھارا پانی پینا آسان نہیں ہے، آدمی پی نہیں سکتا، اور میٹھا پانی فوراً پی لیتا ہے اندر سے آسانی سے۔ ہاں میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں بنایا، ہمارے لیے پوری کائنات کا پورا نظام چلایا ہے۔ ایک بزرگ جو ہیں جب کھانے بیٹھتے تھے اور بسم اللہ بول کر لقمہ اٹھاتے تھے تو کتنی دیر اپنے ہاتھ میں لقمہ رکھتے تھے اور سوچتے تھے یہ کہاں پکا، کہاں بنا، کہاں سے آیا اور میرے لیے آیا، اور اللہ نے اسے میرے تک پہنچایا کہ میرا بندہ کھائے گا۔ اب میں تو یوں جو کھاؤ اور کھائے لو، بند سوچتے کہ گیہوں پکے کہاں پکے، کہاں سے آئے، اور میرے پاس آنے کے بعد آٹا بنا، اور پھر ہماری گھر والی نے اس کو روٹی بنائی، اور روٹی بننے کر میرے پاس آئی اور میں نے اس کو کھایا ہے۔ اس ایک لقمے کے اوپر کتنے لوگوں کی طاقت لگی ہے۔ کسان نے اس کو کھیت میں ڈالا اور پھر اسے محنت کی، پھر وہاں سے مزدوروں نے اس کو اٹھا کے بوریاں بنا کے بھری، اور میرے دوست وہاں سے گیا گوڈاؤن میں، اور وہاں کب تک رہا، وہاں سے باہر نکلا، پھر آیا دکانوں میں، اور دکانوں میں پھر ہم لے کر آئے، اور میرے دوست ہمارے گھر میں ہم اٹھا کر لائے، اور ہمارے گھر میں پھر ہماری گھر والی نے صاف ستھرا کر کے تیار کیا، پھر گئے اس کا آٹا کرنے کے لیے مل میں۔ آٹا ہو کر آنے کے بعد پھر میرے دوستوں اس نے پھر گھوندا، پھر میرے دوست روٹی بنائی، پھر اس کو توے پر ڈالا۔ کتنی مخلوقات کے استعمال کے بعد یہ لقمہ میرے پاس آیا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہاں ہم تک اللہ نے پہنچایا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب آدمی کھاتا ہے نا اور لقمہ لے کر منہ میں ڈالتا ہے تو یہ لقمہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ میں اس کے پیٹ میں جا کر طاقت قوت بنوں یا بیماری بنوں۔ اللہ کی طرف جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اس کو۔ اب دیکھیں گے گھر میں ایک ہی دیگچی میں کھانا پکا ہے اور دیگچی سے گھر والوں نے سب نے کھایا ہے، ایک نے کھایا تو اس کے اجاڑے ہو گئے ہیں، باقی کو اجاڑے نہیں ہیں۔ کھانا سب نے ایک ہی کھایا ہے، اس کے لیے کہا بیماری تو بیماری ہو گیا، ان سے کہا قوت تو طاقت بن گیا۔ ہر لقمہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ ہاں ہے نا، یہ سانس کی نلی اور کھانے کی نلی دونوں بالکل ملی ہوئی ہے، لیکن فرشتہ موجود ہے وہاں۔ فرشتہ جو ہے جو اس کے کھانے کی نلی میں اس کو سپلائی کرتا ہے۔ اگر یہ کھانا سانس کی نلی میں آ جائے تو تڑپ کے مر جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہاں کتنی دیر تک کھانستا رہتا ہے، کتنی دیر تک۔ ہاں ایک تھوڑا سا کوئی دانہ میرے دوستو
اللہ کی طرف سے چلا گیا سانس کی نلی میں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. حدیثوں میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتے ہیں، باڈی گارڈ ہے. ان کے کیا باڈی گارڈ کام کریں گے؟ اللہ کے باڈی گارڈ. آنکھوں پر حفاظت، کانوں پر حفاظتی فرشتے ہیں. ہاں، آدمی کے ساتھ ہاتھوں پر پیروں پر وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت ہٹتی ہے، آدمی کہیں نہ کہیں تکلیف پڑ جاتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون ان کی نگرانی کرتا ہے؟ وہ تو جاتے ہیں باہر کھیلنے کودنے. اور تیرے چھوکرا ابھی موٹر سائیکل میں آ جاتا، وہ تو آنے والا نہیں تھا، وہ تو فرشتہ ساتھ ہے اس کے، تو فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. ہاں، اسے کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے یہ آواز دی جاتی ہے، کفیتا، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، وقیتا، تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، ہدیتا، اللہ تجھے ہدایت دے دے گا. اور یہ دعا پڑھ کے آدمی نکلے گا تو اللہ اس کی گھر آنے تک حفاظت کرے گا. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، ہم ایمان زندگی میں لانے کی محنت کریں. ہم نے اللہ کو جانا ہے، مانا نہیں ہے. جس دن اللہ کو جیسا وہ ہے مانے گا آدمی، پھر تو اس کے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. پھر بادشاہ ہے، اللہ ہے سب کچھ کرنے والا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ کرنے کی اس میں طاقت ہے. ہاں، حفاظت کرنے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے، ہم تم نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں تو اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو کھلاتا ہے پلاتا ہے. تیرا نمرود کھلاتا پلاتا نہیں ہے، کھلانے پلانے والا تو وہ ہے. وہی اللہ دی ہوئی چمنی و یسقین، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے. ہاں، الذی یمیتنی و یحیین، جو مجھے زندگی اس نے دی ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بیماری سے وہی دیتا ہے. شفا کون دیتا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ دیتا ہے. اس لیے جو لوگوں کے دلوں میں یہ یقین ہوتا ہے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، وہ دواخانے میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں. اے اللہ بیماری تیری تو سائی ہے، شفا تو ہی دے گا تو شفا ہوگی. تیرے نبی نے بیماری میں دوا کرنے کو کہا ہے، میں جا رہا ہوں تو ہی شفا دے دے. وہ اپنی گھر والیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھ بچہ بیمار ہو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ شفا کی. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی ٹھیک ہے دوا دارو کریں گے. چاچے میرے دوستو، بہت سے اللہ کی بندی ایسی ہیں جو گھروں میں اس کی عادت انہوں نے ڈالی ہے، کوئی بھی تکلیف آئی تو پہلے مصلی بچھا کے نماز پڑھے گی کہ اللہ یہ تکلیف تیری طرف سے آئی ہے، اسے دور کر دے. ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے کام جو اٹکے ان کو بنوانے کے لیے اللہ نماز دی امت کو. نماز معمولی چیز نہیں ہے. نماز کی مثال تو ایسی ہے، بندے اور اپنے رب کے درمیان کا کانٹیکٹ. جیسے تمہارا موبائل ہے نا، کانٹیکٹ کرنے کے لیے ادھر سب جگہ ہے. اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے حضور معراج جا کر نماز لے کر آئے کہ لو یہ نماز، جو جب بھی ضرورت ہو اس نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا معاملہ کرو، اللہ تمہارے کام بنائے گا. ہاں،
اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کے لیے دنیا کی پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے کہ میرا امتی کہیں بھی کسی جگہ بھی اللہ سے دعا، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے نماز پڑھنا چاہے تو دنیا کی ہر زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ جنگل میں بھی کہ جنگل تیرے پاس نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ جنگل میں تیرے کام بنائے گا، اس کو وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں، اس امت کو نماز دی گئی، صلاۃ الحاجت۔ حضور نے اپنی امت کو صلاۃ الحاجت بتائی کہ تیری کوئی بھی ضرورت ہو اور کوئی بھی تیرا مسئلہ ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگ۔ ہاں، اولیاء اللہ نے اپنے کام نماز سے بنوائے۔ ہاں، اجمیر شریف میں خواجہ اجمیری آئے ہیں تو خواجہ اجمیری وہاں سے آئے تھے، اس زمانے وہاں کوئی مسلمان تھا؟ کوئی نہیں تھا، کفر کا اندھیرا تھا، لیکن وہاں آنے کے بعد اللہ سے اپنے معاملات کے ذریعے اللہ سے مانگا اور محنت کی۔ ان کی محنت پر اللہ نے ہزاروں لاکھوں کو ایمان دیا۔ اور جنگل میں کھانا بھی دیا اللہ نے، وہ تو جنگل تھا۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت دی، وہ عزت دی جو عزت ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ عزت ختم نہیں ہوئی، وہ قبروں میں اور ہمارے دلوں ان کی محبت ہے، عزت ہے۔ لوگ اپنے بچوں کا نام معین الدین رکھتے ہیں، معین الدین، کہ معین کیا؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ نظام الدین کہ کون ہے؟ کہ اللہ والے۔ کوئی آدمی فرعون نام رکھتا ہے؟ ارے بولو نا، قارون، یہ تو مالدار تھا اور وہ تو راجہ تھا، لیکن ان کی نفرت دل میں ڈالی اللہ نے کہ یہ تو اللہ کے دشمن تھے سب۔ ان کا کیا نام؟ ان کا تو نام بھی زبان سے نہیں بولنا چاہیے، کیا ہے ان کا نام مت لے۔ ہاں، اور مسلمان عورتیں اپنے بچہ، اس بچے کا نام احمد ہے، ابراہیم ہے، لیکن محبت میں میرا بلال، ماں کیا کہتے ہیں؟ میرا بلال۔ کیوں؟ حضرت بلال کی محبت، وہ محبت اندر ہے تو اپنے بچے کو بلال کہتی ہے ماں، محبت میں۔ ہاں، تو دین اور ایمان کے راستے سے جو عزت ملے گی وہ عزت موت سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، مرنے کے بعد بھی ان اللہ کے نیک بندوں کو محبت سے لوگ یاد کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر سے جب اٹھیں گے تب بھی ان کی تو میرے دوستو اللہ کے احترام ہے، انہیں تو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ کہنا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کان کھول کے سن لو، جو اللہ کے ولی ہے نا انہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوتا ان کے دل میں، اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، راستہ یہی ہے، دین، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے لوگو، ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اس اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اس اللہ کی مانو جیسا کہ تم سے وہ چاہتا ہے، تمہیں وہ کامیاب کر دے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔
تنگیوں سے نکل جاؤ گے، پریشانیوں سے نکل جاؤ گے. ہاں دنیا میں سکون، چین اور پاکیزہ زندگی اللہ دے دے گا. اس دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اگر تم اللہ والے ہو. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جب پانی کی ضرورت ہو اور آسمان سے پانی برسے اور جب ضرورت نہ ہو تو رک جائے تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر خوش ہے. اور پانی کی ضرورت ہو اور پانی نہ برسے اور پانی کی ضرورت نہ ہو اور پانی برسے تو سمجھ لو کہ آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے. ہاں کتابہ میں آتا ہے او میرے بندو تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میرے اور میرے نبی کے طریقے سے گزارو. تم اگر ایسی زندگی گزارو گے جو مجھے خوش کرنے والی ہوگی تو میں تمہارے لیے بارش رات کو برساؤں گا. جب تم سو جاؤ گے میں بارش برساؤں گا اور دن میں بارش کو روک لوں گا تاکہ تم اپنا کام کرو. اس لیے میرے بھائیوں یہ تبلیغ کی محنت ایک ہی مقصد ہے کہ بھئی دوستو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا ہے تو ہم ایمان والے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنا سیکھیں. ڈر ایک اللہ کا باقی کسی کا نہیں، امید ایک اللہ سے باقی کسی سے نہیں، اطاعت ایک اللہ کی اور ایک اللہ کے رسول کی، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ہاں اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر آسمان سے رحم کیا جائے. اللہ رحم کرے گا تم پر. ہاں قرآن میں اللہ کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارے گا وہ تو کامیاب ہو ہی جائے گا، اللہ اسے کامیاب کرے گا. آج ہم نے وہ راستہ چھوڑا ہے اور وہ دین ہدایت زندگی میں محنت سے آئے گی. ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں میرے بندو جیسے تمہارے نبی نے تمہیں محنت کرنے کو بتایا ایسی محنت کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو ایمان اور ایمان زندگی سکھائی کیسے؟ دعوت کی محنت سے. اللہ کو بولو، اللہ کرنے والے ہیں. آج تو ہماری زبانوں پر اللہ ہے نہیں. فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کمپنی، فلاں ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کرنے والے ایک اللہ کی ہے اور سب ایک اللہ کرنے والا ہے. سب سے بڑا ایک اللہ ہے اور اس اللہ کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. او دنیا کے انسانوں، او دنیا کے بادشاہوں اور وزیر اور کروڑپتیوں، تم سب محتاج ہو اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے دنیا کے تمام انسانوں، امریکہ والوں، روس والوں اور سعودیہ والوں اور تمام ملک والوں، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو. واللہ الغنی الحمید. ایک اللہ ہی غنی ہے اور قابل تعریف وہی اللہ کی ذات ہے. ہاں ہم سب محتاج ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایمان پر محنت کرنی ہوگی. ایمان کی محنت کریں گے اللہ ایمان دے گا. جس مال کی محنت پر مال دیتا ہے، زمینوں کی محنت پر زمین اللہ دیتا ہے، نیتا گیری کرنے پر کرسی دیتا ہے. جب انسان ایمان کی محنت کرے گا تو اللہ ایمان دے گا. اور جب ایمان دل میں آئے گا کہ ایک اللہ کا ڈر تو پھر کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہوگا. اور ایک اللہ کی ذات کو آدمی نے پہچان لے کہ وہ تو ہر حال میں میری چھوٹی بڑی ضرورت تو وہی پوری کرنے والا ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر مارا نہیں پھرے گا.
ایمان معمولی طاقت نہیں، ایمان بہت زبردست ویل پاور ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ انسان کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جائے گا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ نے ایمان بنایا تھا، اللہ کے وہاں سے ہر مخلوق کا ڈر نکالا، شیر کا، شیر والوں کا، سب کا۔ ہاں، ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، اس میں ایک سفینہ صحابی تھے، کتابوں میں یہ واقعات ہیں، ہے تو صحابہ میں۔ جماعت جا رہی تھی، ان کو کچھ حاجت ہوگی تو پیچھے رہ گئے اور جماعت آگے بڑھ گئی۔ اب یہ پریشان کہ جماعت تو چلی گئی، میں کیا کروں؟ تو یہ اپنی اسی سوچ بچار میں تھے اور چل رہے تھے، تے میں دیکھا کہ ایک شیر نکلا جھاڑی میں سے۔ تو شیر جب جھاڑی میں سے نکلا تو یہ صحابی اسی کی طرف گئے، اس سے ڈرے نہیں، یہ مخلوق ہے یہ تو۔ اور پھر شیر سے کیا کہتے ہیں؟ میں حضور کا امتی ہوں اور صحابی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ یہ کون کہہ سکتا جس کا ایمان یقین اللہ کہ اللہ سمجھانے والے ہیں؟ ہم تو کیا کہو، اس کے کیا سمجھے گا، اس کو کیا کہیں، وہ کیا سمجھے، اللہ سمجھائے گا، میں کہوں گا۔ تو اس کو کہا باقاعدہ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ وہ شیر دم ہلاتا آگے چلنا شروع کیا، اس نے، وہ چل رہا ہے، ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور اس صحابی کہتے ہیں وہ میرے آگے چلتا، کبھی یوں جاتا کبھی یوں جاتا کہ کوئی دوسرا جانور میرے پر حملہ نہ کرے، میرا باڈی گارڈ بن گیا ہو۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ دور کو جا رہے ہیں، تو شیر رک گیا، اور شیر رک کر اس نے زمین پر منہ کر کے ایک مجھے سلامی دی ہو کر کے، اور پھر وہاں سے واپس لوٹا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، پھر سب تیرا ہے، اگر تو اللہ کے رسول کا بنے تو، اگر تو اللہ کے رسول کا نہیں بنا تو بھی اپنا نہیں ہے، تیری اولاد تو نہیں ہوگی، تو بھی اپنا نہیں ہے۔ آدمی اپنے نفع کو سمجھتا ہی نہیں، کتنا ہی سمجھاؤ سمجھ تیار نہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا یہ۔ ہاں، اور آدمی الٹا ہی سوچتا ہے اپنی نقصان۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے ذات کو بھلایا کہ میں کیا کروں، کچھ سوچتی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو ان کی ذات بھلا دی کہ میں کیا کروں۔ کچھ سمجھ نہیں پڑتی، الٹی سمجھتا ہے۔ ہاں، بینک کے سودی کاروبار میں پریشان ہوا ہے، اب وہ پریشانی نکالنے کے اور سودی کاروبار بڑھاتا ہے، اور پریشان جا، الٹی سوچتی اس کو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہاں، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے، دکھتا ہے بڑھاؤ لیکن ہے گھٹاؤ۔ ایک نہ ایک دن آدمی دیوالہ نکالتا ہے، کماتے کماتے کنگال ہو جاتا ہے آدمی، کیا ہوا کہ گھٹا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، سود کو تو اللہ مٹائے گا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور تم اپنے اللہ کے نام پر جو خرچ کرو گے اللہ اس کو بڑھائے گا۔ ہاں، کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے
ایک من ڈالتا ہے اور اللہ 1 ٹن کے حساب سے واپس کرتا ہے کہ لے جا. کسان زمین میں کھیتی کیوں کرتا ہے؟ کہ بھئی کھیتی کریں گے، اناج پکے گا، لوگوں کو ملے گا، لوگ کھائیں گے، لوگ لے جائیں گے. تو من ڈالن اللہ ٹن کی حساب سے واپس کے لے جا. ایسے جب آدمی غریبوں پر خرچ کرتا اللہ کو راضی کرنے، اپنی ذات کو مشہور کرنے نہیں، اللہ کے لیے. کہ غریب بیچارے بھوکے ہیں، ضرورت مند ہے، خاموشی کے ساتھ جا کر ان کو دے دیا، کھلا دیا، پلا دیا. تو یہ اللہ کے نام پر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے بڑھاتا ہے. پھر ہاں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ایک تھے زین العابدین، حضرت زین العابدین. ان کا نظام یہ تھا کہ روزانہ مدینہ میں فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ مدینہ میں ہوتے تھے ان سب کی ناشتے کی دعوت ہوتی تھی. اور ناشتے کی دعوت میں جس کو جو کھانا وہ کھلاؤ. اپنے جیسا نہیں ایک گنڈا کاٹ کے رکھ دیا، جس کو جو کھانا ہو کھلاؤ، اور جتنے بھی آئیں. ہاں، اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. اللہ سے لینے کا راستہ ہی ہے، اللہ کے لینے سے جمع کرنا نہیں ہے. غریبوں کی خیر خبر رکھو، اللہ کے دیے مال کو برباد نہ کرو. 5 اسٹار میں جا کر، 5 اسٹار میں کیا ہے؟ وہی کھانا ہے جو گھر پکتا ہے. اور 5 اسٹار میں جو پکاتے ہیں وہ تو گندے لوگ ہوتے ہیں. ان کا پسینہ سب اندر جاتا ہے اور کھاتے ہو. گھر میں نمازی، ہماری بیوی نمازی ہے بیچاری، وہ نمازی خاتون اپنے ہاتھ سے پاک صاف ستھرا کھانا پکا کے دے گی، وہ کھاؤ. وہی نصر اللہ فانسا ہوں، اللہ نے بولا گیا جا گندا کھا، اچھا چھوڑ کے وہاں جا 5 اسٹار میں جا. الٹی سوچتی ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ 5 اسٹار میں جا کے 5,000 روپے خرچ کروں گا، اس کے بجائے میں گھر کھاؤں گا اور دوسرے 4-5 ہزار جو بچیں گے غریبوں کو کھلاؤں گا تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا. یہ سوچ ختم ہو گئی. صحابہ نے، اولیاء اللہ نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے کھلایا. اس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ نہیں کھلاتا. فضول خرچی ہے، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، سواریوں میں، فضول خرچی. گناہوں میں مال خرچ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، یاد رکھو اگر تم نے میری نعمت کی شکر گزاری نہیں کی تو میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. پھر آدمی دن میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، رات کو مالدار بن کے سویا اور صبح کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ کی پکڑ آتی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، جو نبی نے کہا اس کو بھلا دیا، تو ہم نے ڈھیل دے کر ان کی دنیا اور بڑھا دی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. نئی کاریں آنی چاہیے، نئے پیسے، نئے برتن، نئے کھول دیے. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ہاں، گناہوں کی لائن پہ خدا دنیا بند نہیں کرتا، اور دیتا ہے اور یہ کیا سمجھتا ہے اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. ہاں، گورنمنٹ بعض چور ڈاکو ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈھیل دیتے، پکڑتے نہیں جلدی، ان کے فائل تیار کرتی ہے.
اور فائل برابر تیار ہو جانے کے بعد پھر ہاتھ مارتی ہے، وہ دنیا میں جینے کے قابل نہیں رہتا پھر۔ اللہ بھی نافرمانوں کو اللہ دھیل دیتا ہے، اور لے کتنا لیتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے ہم دروازے کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ یہ خوش ہوتے اتراتے ہیں، ہمارے پاس تو یوں ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں۔ دیکھو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ دنیا دی گئی اس پر خوش ہونے لگے، اترنے لگے۔ بیوقوف ہے، کچھ جانتا ہی نہیں کمانا۔ دیکھ ہمارے کتنے بینکوں سے پیسے لائے ہیں اور کتنا کما رہے ہیں، اس کو بیوقوف کہتا ہے جی، اپنے آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور یہاں سے معاملہ دوسرا ہے کہ تھوڑے دن اور ہو۔ اذا فرحوا، جب اترانے لگے، اخذناہم بغتہ، اللہ کہتا ہے ہم اچانک پکڑتے ان کو۔ فاذا ہم مبلسون، پھر حیران کیا ہوا ایک دم، میں تو کبھی سوچتا بھی نہیں تھا ایسا، کہاں سے سوچے گا تو؟ اللہ نے تیری دماغ کی سوچ کو ختم کیا تھا۔ پاگل پاگل اور پاگل بن جا، اور اللہ کی نافرمانی کر، اور لے لے دنیا، تو ہم پکڑیں گے تجھے۔ فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی تو جڑ کاٹ دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، ہم تو اللہ کی ہے۔ اس میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر دنیا آ رہی ہے تو سمجھو فضل نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ہاں، اور یہ جو بھی سمجھتے رہیں ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور پھر ہماری پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو ڈھیل تو دیتے ہیں لیکن ہمارا نظام بہت پختہ ہے۔ حالات اس کے ہیں سب، ہاں، نمازیں پڑھنا نہیں، خدا کے دو دین حکم پر چلنا نہیں، یہ سوچ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اس کچھ بھوج کے علاقوں میں میرے دوستو نماز نہیں ہے زندگی میں۔ بعض دیہاتوں میں 2% نماز ہوگا کیا؟ نماز نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا تو جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری وغیرہ ڈکیتی، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ معمولی گناہ نہیں ہے، ڈھیل ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی نافرمانی کے بعد دنیا ملنا، یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے، دیتا اللہ میں، لو چلو، لیکن اس کے بعد انجام پکڑ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کا ڈر اتنا دل میں پیدا کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، کہ جو ڈر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے۔ کلمے پر اتنی محنت کرو کہ اس کلمے پر محنت کرتے کرتے اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے، جو اللہ کا ڈر رات کے اندھیروں میں، اجالوں میں، تنہائی میں، جماعت میں، دکان پر اور حکومت پر، جہاں بھی آدمی ہو وہاں پر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بہترین تقوی ہے، اور زندگی میں تقوی پر اللہ کے وعدے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والا بنے گا اللہ ہر مشکل میں اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا اللہ میاں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہاں، اور جو تقوی کی دیکھ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
کہ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا ڈر، حرام سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، اپنے پڑوسی کو ستانا حرام ہے، اس سے بچو. اپنے نوکروں کو اور مزدوروں کو حقیر سمجھنا حرام ہے، اس سے بچو. وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، بچو. یہ سب حرام ہے. اکڑ کے چلنا حرام ہے. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چل، منع ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. یہ سب مانا چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اس سے جب آدمی بچے گا اس کا نام تقوی ہے. اور جب تقوی زندگی میں آئے گا تو تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ تیرے کام آسان کر دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تقوی زندگی میں لائے گا تیرے مشکلات کو آسان کر دے گا، اور اللہ تجھے روزی پہنچائے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. ہاں میرے دوستو، یہ راستہ ہے، آسان راستہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں. اس کو زندگی میں لانے یہ محنت ہے. ہاں یہ 2.5 من کی باڈی جہاں لگے گی نا آدمی وہی بنے گا. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، وہ دیو نہ، اگر اخلاص سے دیا تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو. لیکن دین زندگی میں یہ باڈی دین کی محنت میں لگاؤ گے تو دین آئے گا. جن مدرسوں میں تم پیسے دے رہے ہو ان مدرسوں میں جو بچے پڑھیں گے انہیں علم ملے گا، تم کو علم تھوڑا ملے گا. تمہیں علم چاہیے تو تمہیں داخل ہونا پڑے گا. ہاں یہ مولوی الیاس گئے نا مفتی بننے، یہاں چھوڑ کے وہاں گئے کہ مفتی بننے کے تو اس کو وہاں لگانے پڑے گا. ہاں تو دین کو زندگی میں لانے کی محنت میں جان مال لگاؤ گے، نبی والی محنت میں، تو پھر اللہ دین دے گا، تقوی دے گا، اپنا تعلق دے گا، آخرت کا فکر دے گا، اور مسلمانوں کی پیپر شفقت اور میرے دوست ہمدردی کا جذبہ دے گا، جس کی بنیاد پر ہم زندگی جب گزاریں گے تو پھر اللہ کی مددیں اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی. ہاں ہمارا تو حال یہ ہے کہ بچپنے میں مدرسے میں جو نماز سیکھی تھی نا وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. ہم جوان ہو کر ہم نے کسی مولوی صاحب کو نہیں سمجھائی کہ حضرت میری نماز دیکھ لو، میری نماز میں کچھ غلطیاں تو بتاؤ تاکہ صحیح ہو جائے. یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس نماز کا مطالبہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، سنت والی نماز. ہاں تو نماز سیکھنا ایمان صحابہ والا اللہ چاہتا ہے کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے اولیاء اللہ کا ایمان تھا وہ ایمان لاؤ. اللہ کے ڈر والا کہ دل میں اتنا اللہ کا ڈر ہو جو گناہوں سے حرام سے بچا لے، اور دل میں اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کہیں بھی آدمی جائے نہیں سوائے اللہ کے. کہ اللہ کام کرنے والے ہیں، اللہ میری ضرورت پوری کرنے والے ہیں اللہ کے سوا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو اوپر والا، نیچے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. مانگنا اللہ کو چھوڑ کر مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولیں گے. اب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو فرمایا جو آدمی جس آدمی پر فاقہ ہے،
اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اور 3 دن تک یہ اپنے فقر پر اور فاقے پر صبر کر لے، کسی کو کہے نہیں اور اللہ سے کہے، تو اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمے طے کر لیا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کے لیے 1 سال کی روزی کا، حلال روزی کا دروازہ کھولے گا. کسی سے نہیں کہنا اللہ، اور صبر کر لے آدمی. اور اگر آدمی بغیر ضرورت کے ہاتھ پہ فقر کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو پھر اللہ اس کی تنگی کو دور نہیں کرتا. اس لیے ایک صحابی سے حضور نے فرمایا، اذا سالت فسل اللہ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے کریو، کسی سے مت کریو. اذا سالت فسل اللہ، مانگ تو اللہ سے مانگ، وہ دینے والا ہے. ہاں، اسی میرے بھائیو، اس ایمان کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت ہے میرے بھائیو. موت سے پہلے اس ایمان کو بنانے کا اللہ کا مطالبہ ہے. اور اس ایمان کے ساتھ آدمی دنیا سے جائے گا تو آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے لیے زندگی اللہ نے دی ہے. اپنی زندگی کو دین پر لاؤ. ہاں، دین پر لاؤ. اپنے گھروں میں دین لاؤ. جیسے تم اپنے گھروں میں میرے دوستو بجلی لائے ہو، بجلی الیکٹرک، تو گھر میں نور آیا، روشنی آئی ہے. گھر میں دین لاؤ گے تو گھر میں جب زندگیوں میں دین آئے گا تو برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور آپس میں محبتیں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے اللہ تعالیٰ شانو ہمارے گھروں میں الفتیں، محبتیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے جذبے پیدا کرے گا. اور اسی دین پر خدا چمکائے گا. اس لیے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے کہ اجتماع میں آئے بیٹھ کے چل دیے. نہیں میرے دوستو، ہماری زندگی دنیا پر لگ رہی ہے، مقدر کی دنیا مل رہی ہے، لیکن مقدر کی دنیا ملنے کے ساتھ ہماری زندگی میں میرے دوستو غفلت آ رہی ہے. غفلت آ رہی ہے. نمازوں کی پابندی نہیں ہے. آدمی رات کو دیر سے خاموخواہ باتیں کرتا رہتا ہے، سو جاتا ہے، اور صبح کی نماز میں اٹھتا نہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان حدیث میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ آدمی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس آدمی کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، اس کا اتنا بھاری نقصان ہوا کہ اس کے بال بچے، اس کی دنیا سب لٹ گئی، اکیلا کھڑا ہو گیا. اتنا بھاری نقصان اس کا ہو رہا ہے. لیکن ہم لوگ سننے کے بعد کہ بھئی آپ تو نماز پڑھنی چاہیے، پابندی کریں گے، لیکن ہوتی نہیں. کیوں؟ کہ اندر طاقت نہیں ہے. نماز پڑھنے کی طاقت اندر نہیں ہے، نہیں جاتا. ہاں، جیسے میرے بھائیوں، لو پریشر کا بیمار ہوتا ہٹا کٹا، لیکن پریشر ڈاؤن ہے. تو پریشر ڈاؤن ہونے کے بعد کھڑے ہو جاتا نہ کہتا میرے سے ہمت نہیں ہے، چلو تو نہ کہتا ہمت نہیں ہے. ایسے آج ہمارا نماز پڑھو بہت مشکل، مسئلہ نہیں پڑھی جاتی. لیکن وہ لو پریشر کا ڈاؤن، اس کی علاج کرو، اور علاج کرنے کے بعد ان کا پریشر صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا کھڑے ہو جاؤ، خود کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. ایسے یہاں ہے، 4 مہینے جماعت میں جاتا ہے، اچھی طرح 4 مہینے لگاتا ہے، ایمان پر محنت کرتا ہے، اور اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر میرے دوستو واپس آنے کے بعد 4-5 وقت کی نماز نہیں، اس کے ساتھ اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. طاقت پیدا ہو گئی. تو آج ہمارے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے. ایمان تو ہے لیکن ڈاؤن ہے. اس ایمان میں اتنی طاقت نہیں جو ہمیں نماز کے لیے کھڑا کر دے. اس ایمان میں اتنی طاقت نہیں جو ہم سے جھوٹ چھڑا دے. یہ محنت اس کی ہے کہ 4 مہینے، اگر ہر سال بھی 4 مہینے لگا کر ہمارے ایمان میں وہ طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو سستا سودا ہے.
اور اس پر ایمانی زندگی پر اللہ کی طرف سے ہماری تمام مشکلات کو اللہ آسان کرے گا، اور ہمیں بھی ایمان ملے گا، اور جن بھائیوں پر ہم محنت کریں گے اور انہیں دین کی محنت میں لے کے چلیں گے، ان کی بھی محنت سے ان کا ایمان بنے گا، وہ بھی بے دوست دین کی محنت کرنے والے بن جائیں گے، اور ایک دوسرے کو خیر خواہی کے ساتھ چلنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں ہماری ماحول میں دین آئے گا، دینی زندگی آئے گی، اور اللہ کی رحمت آئیں گی۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات طے کرو کہ اب انشاءاللہ دین کی محنت کو اپنا کام بنائیں گے۔ جیسے تم نے اپنے دنیا کے کام بنائے نا، کوئی کسی کو آنا نہیں پڑتا کہ بھئی کام آ جاؤ، خود جاتا ہے، ہمارا کام ہے۔ ایسے ایمان کو سیکھنا، ایمانی محنت کرنا، یہ بھی میرا کام ہے، اور یہ کام تو میرے نبی نے مجھے سونپا ہے، میرے نبی نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس پر اپنے آپ کو لگاؤ گے اور جان مال کے لیے دنیا کو چھوڑو گے۔ جب دنیا کو اللہ کے دیے اور اللہ کے دین کے لیے چھوڑو گے تو اللہ اس دنیا کو تمہارے لیے رحمت بنا دے گا، برباد نہیں ہوگی۔ ہاں، جو آدمی، بزرگوں کا قول ہے کہ جو آدمی کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر دیتا ہے۔ اس سے آپ حضرات سے گزارش میرے بھائیو، دین کی عظیم محنت کو زندگی میں داخل کرو، خود بھی اور اپنے گھر کی اولاد ہماری سب کی، میرے دوستو، ایمان کی محنت میں سب کا وقت لگے تاکہ ہمارا ایمان بنے، ہماری زندگی میں دین آئے، اور ہماری زندگی میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہماری جان مال اس دین پر لگے جس پر اللہ کے نبی نے لگائی، صحابہ نے لگائی، اولیاء اللہ نے لگائی۔ ہم بھی اس دین پر جان مال لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر ہمیں بھی میرے دوستوں دنیا میں عزت دے گا، ہماری حفاظت کرے گا، اور قیامت میں اللہ کے پیارے نبی کو ہم منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موقع ہے، موقع پر ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ عید آتی نا، عید تو عید کے موقع پر غریب کے گھر میں بھی میرے دوستوں نئے کپڑے سل جاتے ہیں۔ عید کے دن غریب کے گھر میں بھی میرے دوستوں بریانی پک جاتی ہے۔ عید آئی ہے، موقع ہے، موقع پر آدمی آسان ہو جاتا ہے، موقع نکل جانے کے بعد پھر نہیں ہوتا۔ ابھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے موقع ہے۔ میرے دوستو، اجتماع ہو رہا ہے، جماعتیں کل انشاءاللہ روانہ ہوں گی، ہم بھی تھوڑی ہمت کر لیں گے اور اللہ پر نگاہ رکھیں گے کہ بھئی شیطان کہے گا جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، تم کو نہ میں جاؤں گا تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، اور تمہاری قربانی کے بقدر اللہ تمہیں ایمان و ایمانی زندگی دے گا۔ تمہارے اس کچھ میں ایسے تمہارے بھائی ہیں جنہوں نے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگایا، تو پھر میرے دوستو اللہ کے دین کے لیے باہر ملکوں میں گئے، وہ جماعت میں گئے، اور ان سے اللہ نے باہر ملکوں میں کام لیا، اور ان لوگوں سے اللہ نے وہاں دین کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ بھی اگر تھوڑی فکر کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت کرو گے، تو اللہ کافی بھی ہو جائے گا، اور مقدر کی دوزی اللہ تمہیں ہر حال میں دے گا، برکت کے ساتھ دے گا، رحمت بنا کر دے گا، اور تمہاری جتنی تم قربانی دین پر دیتے چلے جاؤ گے، خدا تمہاری مدد کے دروازے کھولتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، موقع ہے، کل جماعتیں جا رہی ہیں، آپ حضرات ابھی اجتماع میں آئے ہو، بات سمجھ میں آئی، یہاں اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو پیش کرو گے تو اللہ آپ کے لیے بھی آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ گھروں میں دین آنے کا آپ ذریعہ بنو گے۔ ہمارے ذریعے ہمارے گھروں میں دین نہیں آ رہا، دنیا آ رہی ہے، گناہوں کی لائنیں آ رہی ہیں، چونکہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، دین کا فکر نہیں ہے، تو ہمارے گھروں میں دوست نہیں آ رہا۔ جیسے میں نے کہا کہ نماز جیسا فریضہ بھی نہیں ہے، اور دوسری اور جگہوں پر 25% نمازی ہے، 75% نماز یوں بھی نہیں ہے، اور یہ 2% نمازی بہت رونے کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ معمولی بھول نہیں ہے میرے بھائیوں، اور بہت فکر کرنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ اگر محنت کرو گے، محنت میں لگاؤ گے
تو اس سے ایمان بنے گا، ایمانی طاقت پیدا ہونے شروع ہوگی، اور لوگوں میں اللہ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نمازیں زندہ ہوں گی، ذکر زندہ ہوگا، تلاوت زندہ ہوگی، نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی، جس کے ذریعے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکت دروازے کھولے گا۔ اس میرے بھائیوں، سب کے سب ہمت کرو اور اللہ سے دعا مانگو اور اپنے آپ کو پیش کرو۔ تمہارے ذمہ 3 کام ہیں: پکی صحیح نیت ارادہ کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہنا تیرے بھروسے میں نے ارادہ کیا ہے اور مجھے جانا ہے، میرے لیے آسان فرما دے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسان کر دے گا۔ اس لیے بھائی دوستو، تمام بیٹھے رہیں اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں۔ جن ہمارے بھائیوں نے اپنے گھروں پر ارادے کیے تھے وہ بھی یہاں ظاہر کریں، یہاں آنے کے بعد جنہوں نے ارادے کیے ہیں وہ بھی ظاہر کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اور پہل کا ثواب لیں۔ جو پہلا کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ ثواب دے گا، اور اس کے بعد جتنے کھڑے ہوں گے اس کا بھی ثواب خدا اس کو دے دے گا۔ لہٰذا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ کل سے ہم 4 مہینے تیار ہیں۔ اب کھڑے ہو کے بولو اور اپنے آپ کو پیش کرو۔ سب بیٹھے رہو، اللہ سے دعا مانگو، کھڑے رہو، ماشاءاللہ۔